الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو، مقابلہ کرو، سبقت کرنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے۔ اور ہم کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو پانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک بہت خوبصورت عورت نظر آئی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے شادی تو کر لوں گی، لیکن مجھے ایک بیماری ہے، اگر تم میرا علاج کروا دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ عورت چونکہ بہت حسین و جمیل تھی، اس نے کہا کہ میں ہر قسم کی جو ہے وہ قیمت دینے کو تیار ہوں، بس آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے، میں آپ کا علاج کراؤں گا، جو کچھ مجھے کرنا پڑا میں کر لوں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس کو لے کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ایسے لیڈی ہیں، ان کا میں نے علاج کرانا ہے، تو آپ ان کا علاج کر دیں، یہ ان کو مرض ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب ان کو دیکھا تو وہ بہت حسین و جمیل تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کا علاج کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ شادی تو میں نے ان سے کرنی ہے، میں علاج کرانے ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تم جاؤ یہاں سے، چونکہ یہ بیمار ہیں، ان کا علاج میں کروں گا، تو شادی بھی میں ان سے کروں گا۔ جھگڑا بڑھ گیا، وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ایسے حل نہیں ہوگا، تو اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں، اس کو عدالت میں لے گئے۔ تو جج صاحب نے سارا مقدمہ سنا، اس کی بات بھی سنی، اس کی بات بھی سنی۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عورت ہے کون۔ جو ہی وہ عورت آئی، جج صاحب نے کہا کہ دیکھو تم دونوں فارغ ہو، اس سے میں شادی کروں گا، اس عورت سے میں شادی کروں گا۔ اب تو بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب 3 فریق ہو گئے، 3 امیدوار ہو گئے شادی کے۔ اب جب بات بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ بات طے ہوئی کہ وقت کے بادشاہ کو اس عورت یہ مقدمہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ یہ تینوں فریادی دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ سے انصاف مانگا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو وہ اتنی خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا دیکھو میں بادشاہ ہوں، تم تینوں میری رعایا ہو، اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ اس سے میں شادی کروں گا، تم تینوں فارغ ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بیچارے بادشاہ کے آگے ان کی کیا چلنی تھی، لیکن دربار میں جب وہ عورت پیش ہوئی تو بادشاہ کے علاوہ وہاں جتنے وزیر تھے، وزیر اعظم تھا، وزیر تھے، سب کی یہ تمنا ہوئی کہ نہیں اس سے ہم شادی کریں گے۔ اب ہر بندہ اس عورت سے، اس خوبصورت و حسین و جمیل ترین عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور امیدوار بہت زیادہ ہو گئے اور ملک میں چرچا ہوا اور بات پھیل گئی، تو بہت سے مرد و عورت جمع ہوئے، عورتیں بھی جمع ہو گئیں۔ جب اس عورت، اس حسین و حسینہ کا نظارہ کیا تو ہر مرد اور عورت نے یہ تمنا کی کہ یہ عورت مجھے مل جائے۔ عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم بھی اس کو اپنے گھر میں لے جائیں گی، اپنے بچے کی اس سے شادی کرا کے اس کو گھر میں رکھیں گی، اور ہر مرد نے، بوڑھے جوان نے تمنا کی کہ یہ عورت مجھے مل جائے، میں اس سے شادی کروں گا۔ اب جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھا، اس عورت نے کہا کہ دیکھو ملک میں اعلان کر دو کہ کل صبح ایک لمبے میدان میں میں دوڑوں گی اور جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ اگلے دن ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں
جو کہ سینکڑوں میل لمبا تھا. بہت سارے بوڑھے جوان عورتیں وزیر ڈاکٹر امیر غریب سب جمع ہو گئے. ہر بندے کی تمنا تھی کہ آج میں جو جیتا وہی سکندر, میں اس کو پکڑ لوں گا, اس سے شادی کروں گا, اس کو حاصل کروں گا. اب اس عورت نے دوڑنا شروع کیا. اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی, پیچھے ہر بندہ دوڑ رہا ہے. دوڑتے دوڑتے جو بے دم ہو کے گرا, ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی. یوں دوڑ چلتی رہی, سینکڑوں پھر ہزاروں گرے اور اپنی جان دے بیٹھے. ایک آدمی بہت تیز نکلا, وہ قریب پہنچ گیا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہر جا, ٹھہر جا, ذرا رک جا, پیچھے مڑ کے دیکھ. جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہزاروں مرد, عورتیں, بچے, جوان, بوڑھے گرے ہوئے تھے اور مر چکے تھے. اس نے کہا کہ اے نوجوان سنبھل جا, میں تیرے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں, اور ان پیچھے جتنے گر کے مر چکے ہیں ان سے عبرت لے. تو اس نے کہا کہ اچھا اتنی بات تو بتا دے کہ تو ہے کون, تو ہے کون؟ اس نے کہا میرا نام دنیا ہے, میں دنیا ہوں اور میرے عاشق لا تعداد ہیں, لیکن آج تک مجھے کوئی حاصل نہیں کر سکا. تو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بے وقوف بھی ہیں اور جان سے بھی جائیں گے اور پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. اے کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی زندگی کا رخ بدل کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کا ازالہ اور تلافی کرنے کی کوشش کریں. جتنی سپیڈ سے ہم نے دنیا کی محنت کی ہے, اب وقت کم ہے, اس سے زیادہ سپیڈ سے, اس سے زیادہ ایفرٹ سے ہم آخرت کمانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.